بادشاہ ذونواس کون تھا؟ اصحاب الاخدود سے کون لوگ مراد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ ذونواس یمن کا ایک مشہور بادشاہ جس کا اصل نام زرع تھا، یوسف ذونواس کے نام سے شہرت پائی۔ یمن کے عروج و زوال کی داستان بہت طویل ہے، اور جب یمن کے زوال کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں ذونواس کا نام بہت آتا ہے، کیونکہ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ظلم و ستم کے بعد آنے والے زوال کو کبھی عروج نصیب نہیں ہوا۔ ذونواس فطرتاً ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو ایک روز اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے، لہٰذا آپ مجھے ایک لڑکا حوالہ کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا فن یعنی سحر سکھا سکوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے سپرد کر دیا اور اس نے ساحر سے سحر کی تعلیم شروع کر دی۔ بادشاہ کے محل اور ساحر کے مکان کے درمیان میں ایک راہب تھا۔ راہب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر تھا۔ ایک مرتبہ لڑکا اس راہب کے پاس چلا گیا تو اس کی باتیں اسے اچھی لگنے لگی۔ وہ روز اس کے پاس آ کر بیٹھتا تھا تو یہاں دیر ہونے لگتی تھی تو ادھر بادشاہ اس کو ڈانٹتا تھا اور گھر والے بھی اس کو ڈانٹتے تھے۔ خیر یہ سلسلہ عرصہ تک یوں ہی چلتا رہا۔ ایک مرتبہ لڑکے نے دیکھا کہ راہ میں بہت ہی ہیبت ناک درندہ لوگوں کی راہ روکے ہوئے ہے اور کسی کو یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے۔ اس لڑکے نے پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، خدایا اگر تیرے نزدیک ساحر کے مقابلے میں راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے جانور کو پتھر مارا۔ پتھر کا لگنا تھا کہ وہ وہی ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے لڑکے کی اس جرأت کو دیکھ کر چرچا کیا اور کہنے لگے کہ اس کو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ ایک اندھا اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اپنے علم کے زور سے مجھے ٹھیک کر دے۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ ٹھیک کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، آپ ایمان لے آئے، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کروں گا۔ وہ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ یہ خبر ہوتے ہوتے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے ان سب کو بلا لیا، اس راہب اور اس اندھے کو تو قتل کر دیا، اور اس لڑکے کے متعلق بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے گرا دو تاکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب سرکاری آدمی لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو اس لڑکے نے دعا کی کہ الہی تو ان لوگوں کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ اسی وقت پہاڑ زلزلے کی زد میں آ گیا اور سرکاری آدمی گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم بچ کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ والے کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا خدا نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی۔ تب بادشاہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور دریا میں لے جا کر غرق کر دو۔ سرکاری آدمی جب اس کو دریا کے بیچ میں لے کر پہنچے تو لڑکے نے پھر وہی دعا کی، خدایا ان سے مجھ کو نجات دے۔ فوراً ہی دریا میں جوش آیا اور وہ سب غرق ہو گئے اور لڑکا پھر بچ گیا اور صحیح سالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے پھر سوال کیا اور لڑکے نے پھر وہی جواب دیا، اور اس مرتبہ وہ کہنے لگا، بادشاہ اس طرح تو ہرگز مجھ پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، البتہ جو ترکیب میں بتاؤ اگر اس کو اختیار کرے تو بے شک تو مجھ کو قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے سے وہ ترکیب دریافت کی تو لڑکے نے کہا کہ شہر کی تمام لوگوں کو بلند جگہ پر جمع کر، جب سب جمع ہو جائیں تو اس وقت مجھ کو درخت پر سولی دینا اور ایک تیر چلانا میرے سینے پر اور اس پر یہ الفاظ کہنا، بسم اللہ رب الغلام، یعنی اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، تب میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے لڑکے کے قول پر عمل کیا اور جب تمام شہر والے جمع ہو گئے تو لڑکے کو سولی پر لٹکا کر اور لڑکے کی بتائی ہوئی عبارت پڑھ کر اس کو تیر مارا گیا اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ مخلوق نے جب یہ دیکھا تو سب نے نعرہ لگایا، آمنا برب الغلام۔
ہم لڑکے کے پروردگار پر ایمان لائے اور سب مسلمان ہو گئے۔ درباری کہنے لگے بادشاہ سے کہ تجھے جس بات کا خوف تھا آخر وہی ہوا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ شہر کے ہر محلے اور گلی کوچے میں خندقیں کھدوائی جائیں اور اس میں خوب آگ دہکاؤ، اور پھر ہر محلے کے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ وہ اس دین سے باز آ جائے۔ جو باز آ جائے اس کو چھوڑ دو، اور جو انکار کرے اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالتے جاؤ۔ لوگ چوک در چوک جمع ہوتے تھے اور دین حق سے باز نہ رہنے کا اقرار کرتے تھے اور اس دہکتی ہوئی آگ میں بخوشی ڈالے جاتے تھے۔ اور یہ سارا منظر بادشاہ اور اس کے درباری مسرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ذونواس کے اس ظلم کا انتقام لینے کے لیے ایک عیسائی بادشاہ نے اپنی فوج روانہ کی، جس سے جنگ میں ذونواس کو شکست ہوئی اور وہ فرار ہو کر ایک دریا میں ڈوب مرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر سورۃ البروج میں کیا ہے۔